اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل یعنی لاسٹ جو ہمارا تھا، پریویس جو ہمارا لیکچر تھا، اس کے اندر ہم نے محبت کے متعلق بات چیت کی تھی۔ تو محبت کے رزلٹس کیا نکلتے ہیں، اب آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ محبت کرنے سے کے رزلٹس کیا کیا ہوتے ہیں۔ وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ اللہ کی نصیب ہوتی ہے، قربت اور یہ سارا، لیکن اس کے لیے بہت سے لفظ ہیں، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ پہلا تو محب، ہمیں پتہ ہے کہ ہم اللہ کے محب ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری جو ہے وہ ہم ولی، ولایت کا درجہ بھی مل جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کی وجہ سے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ولیجہ، پھر خلیل، پھر کیا ہوتا ہے؟ صدیق، پھر کیا ہے؟ کریم، پھر کیا ہے؟ صاحب، اور پھر کیا ہے؟ قربا۔ یہ سارے محبت کے نتیجے میں پیدا ہونے والے جو رزلٹس ہیں اور ان سے جو انسان بنتے ہیں، وہ یہ ساری ان کی لسٹ میں نے آپ کو بتائی ہے کہ وہ محب تو ہوتے ہیں، پھر وہ ولی بنتے ہیں۔ پھر ولی ان کے لیے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں الفاظ یوز کیے ہیں، ولی ہے، ولیجہ ہے، خلیل ہے، صدیق ہے، کریم ہے، صاحب ہے، اور قربا ہے۔ یہ سارے الفاظ ہیں۔ یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ چلے یہ اس کا محبت کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ساری باتیں۔ اب ہم نے آج جو ان کو ہم ایک ایک دو دو کر کے کریں گے، جو جن کا چھوٹا ایکسپلینیشن ہوئی وہ دو کر لیں گے، جن کی ذرا بڑی ہوئی اس کو ایک کو کر لیں گے۔ آج ہم ولی کے اوپر بات کریں گے کہ ولی کا مطلب کیا ہے۔ تینوں زبانوں میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں، کیونکہ جن کو انگلش میں بات سمجھنے میں آتی ہے، جن کو اردو میں آتی ہے، اور عربک جس زبان میں یہ نازل ہوا ہے قرآن حکیم، اس کی تو کیا ہی بات ہے۔ پھر میں اس کی بھی آپ کو بتاتی ہوں لسان العرب سے، جو تقریباً جس کو کہ انسائکلوپیڈیا، ویسے تو ہم وہ برٹانیکا کو جانتے ہیں، انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کو ہی جانتے ہیں، ہم اپنے انسائکلوپیڈیاز کو کم ہی جانتے ہیں۔ تو یہ جو لسان العرب ہے، یہ انسائکلوپیڈیا آف عربک لینگویج ہے، ناویین نے اس کے اوپر بڑی محنت کی ہوئی، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے مطابق بھی پھر میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو ولی کا جو انگلش میں مطلب ہے وہ ہے سپورٹر، بینیفیکٹر، اسپانسر، فرینڈ، ایسوسیٹ، ریلیٹو، پیٹرن، گارڈین، ٹیوٹر، ماسٹر، اونر، پوزیسر، اور فرینڈ ان نیڈ۔ یہ سارے اس کے انگلش میں مطلب ہیں۔ اردو میں اس کے مطلب ہیں پرورش کرنے والا، یعنی کہ پرورش کرنے والا ہونا، مالک ہونا، آقا ہونا، مخلص دوست ہونا، ساتھی ہونا، رفیق ہونا، آزاد کردہ غلام ہونا، یا آزاد کردہ کرنے والا، غلام کو آزاد کرنے والا ہونا، تابع ہونا، پیرو ہونا، محب ہونا، اور مددگار ہونا۔ یہ اردو کے مطالب ہیں۔ اب جو عربک کا ہے نا، وہ تو دو لفظوں میں نا انہوں نے پوری بات ایکسپلین کر دی، مجھے بہت ہی اچھا لگا۔ انہوں نے کہا الولی هو الناصر، ولی جو ہوتا ہے وہ مددگار ہوتا ہے، نمبر 1۔ پھر انہوں نے کہا الولی هو الصدیق والنصیر، کہ جو ولی ہوتا ہے وہ سچا صدیق، سچے دل سے آپ کا وہ دوست ہوتا ہے، اور وہ مددگار، نصیر مددگار ہوتا ہے، بہت زیادہ مدد کرنے والا۔ نصیر، فعیل، نصیر، جنہوں نے عربک لینگویج کے میرے کورسز کیے ہیں، ٹھیک ہے نا، فعیل، زیادہ مدد کرنے والا، بہت زیادہ مدد کرنے والا، ٹھیک ہے جی۔ یہ انہوں نے عربک لینگویج میں، لسان العرب میں انہوں نے اس کو مطلب بولا، اور مزید اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے انہوں نے کہا ولی ضد العدو، ولی وہ ہوتا ہے جو عدو کی، دشمن کی ضد میں، یعنی اس کا متضاد اگر لفظ بولا جائے، یا اینٹونیم کہتے ہو نا بچوں، ہاں اینٹونیم، تو اینٹونیم جو ہے وہ ہے عدو کا اینٹونیم ولی ہے، یعنی جو دشمن کا کی ضد ہے لفظ، جو دشمن کا متضاد لفظ ہے، وہ ولی ہے۔
ٹھیک ہے جی، یہ سمجھ میں آ گیا؟ اچھا اچھا جی، چلیے ہم آگے چلتے ہیں. اب یہ دیکھنا ہے ہم نے کہ یہ مطلب تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ ولی کا مطلب کیا ہے. اب ہم یہ دیکھیں کہ جو سب سے بڑا کون ولی ہو سکتا ہے ہمارا؟ سب سے بڑا کون ولی ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. ظاہر سی بات ہے، شاباش، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا ولی. تو وہ کس کا ولی ہوتا ہے یہ تو ہم نے دیکھنا ہے نا کہ وہ کس کا ولی ہوتا ہے اور کس کا ولی نہیں ہوتا. تو یہ تو بڑی امپورٹنٹ بات ہے. تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس کس کا ولی ہوتا ہے. قرآن حکیم سے ظاہر سی بات ہے ہم آیات کے ریفرنسز لیں گے تبھی ہمیں زیادہ کلیئر بات ہوگی کہ یس دس از دا موسٹ اتھینٹک. موسٹ اتھینٹک کیا مطلب ہے؟ یہی صرف اتھینٹک بات ہے، باقی تو ساری کہانیاں ہی ہوتی ہیں نا. تو سب سے پہلے کون اللہ تعالیٰ کس کا ولی ہے؟ اللہ ولی الذین واللہ ولی المومنین. اللہ مومنین کا ولی ہے. مومنین کا وہ کیا ہے؟ وہ پروٹیکٹر ہے، وہ سپورٹر ہے، وہ بینیفیکٹر ہے، وہ سپانسر ہے، وہ فرینڈ ہے، ایسوسیٹ ہے، ان کا گارڈین ہے، ان کا ٹیوٹر ہے، ان کا ماسٹر ہے، ان کا اونر ہے، ان کا پوزیسر ہے، اور ان کا فرینڈ ان نیڈ. کس کا؟ جو اس کی باتیں مانتے ہیں. مومنین کو میں نے، میرا خیال ہے آپ لوگوں کو جب قرآن حکیم ہم کر رہے تھے پورا، تو اس میں مومنین کو میں نے آپ کے سامنے ایکسپلین کیا تھا کہ مومن وہ ہوتا ہے جو، اچھا یاد ہے کسی کسی کو یاد ہے اور کسی کسی کو نہیں، کوئی بات نہیں، میں اسی لیے ریوائز کر دیتی ہوں کہ آپ لوگوں کو فریش ہو جائے دماغ میں، ریفریش کرنے کے لیے. کہ مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کی باتیں مانتا ہے اور وہ سمجھتا ہی ہے، پکا اس کے دل میں یہ یقین ہوتا ہے کہ میں اللہ کی باتیں مانوں گا تب ہی میں سالویشن حاصل کر سکتا ہوں. مطلب کہ سالویشن کو میں نے اگر ایکوائر کرنا ہے اور ٹرینکویلٹی کو اور پیس کو میں نے ایکوائر کرنا ہے، امن کو میں نے ایکوائر، اس میں سارے لفظ اس مومن کے اندر ساری چیزیں یہ آ جاتی ہیں. پیس بھی آ جاتا ہے اور امن کو آپ کو اردو میں پتہ ہے. تو یہ اس ساری چیز کو ایکوائر میں صرف اس صورت میں کر سکتی ہوں کہ جب میں اللہ تعالیٰ کی باتیں مانوں. وہ ہوتا ہے مومن. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ کا دیکھیں مسلم کا یاد آ گیا. ہاں جی، مسلم اور مومن کا جب میں نے ڈفرینس آپ کو بتایا تھا، ڈفرینشیٹ کیا تھا، تو مسلم میں نے کہا تھا کہ مسلم وہ ہوتا ہے جو اپنی ول کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ول کے سامنے سبمٹ کر دیتا ہے. ٹو ایکوائر پیس ہی سبمٹس ہز ول ٹو دا ول آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. ٹھیک ہے. لیکن مومن کون ہوتا ہے؟ جو پوری طرح سے پھر اس کے دل میں یہ جو ایکوائر کرنا ہے پیس، وہ جو پہلے مسلم جس کو کہتے ہیں، تو وہ مسلم جو ہوتا ہے وہ پہلا درجہ ہوتا ہے اور پھر مومن بنتا ہے بندہ کہ وہ اس کو پوری طرح سے اپنے اوپر وہ کر لیتا ہے، طاری کر لیتا ہے چیز کو، اپنے دل کے اندر اس کو کھبو لیتا ہے بالکل، پھر وہ مومن بنتا ہے. ٹھیک ہے نا. یاد آ گیا سارا. یہ تو لمبی وہ ہے ایکسپلینیشن، بٹ ابھی میں آپ کو چھوٹا سا کر کے بتا رہی ہوں. تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس کا ولی ہوتا ہے؟ سب سے پہلے اس نے کہہ دیا واللہ ولی المومنین. جو مانتا ہے اس کی باتیں اس کا وہ دوست ہوتا ہے. وہ پھر یہ نہیں دیکھتا یہ کالا ہے، وہ نہیں دیکھتا گورا ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ ٹھگنا ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ بڑا خوبصورت لمبا اونچا یہ ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا. وہ صرف اس کے دل کے اندر ایمان کو دیکھتا ہے اور پھر وہ اس کا دوست بن جاتا ہے. اور دوست کون سا بن جاتا ہے؟ بے شمار سپورٹر، بینیفیکٹر، سپانسر، فرینڈ، ایسوسیٹ، پیٹرن، گارڈین، ٹیوٹر، ماسٹر، اونر، پوزیسر اور فرینڈ ان نیڈ. وہ بن جاتا ہے وہ پھر اس بندے کا جو اس کو اس کی باتوں کو مانتا ہے. جو سنے گا ہی نہیں، مانے گا نہیں، اس کو کیا، یعنی ظاہر سی بات ہے کہ اسی کو کوئی مدد دے گا جو کوئی مدد کا طلبگار ہوگا. ایسے ہی تو نہیں ہر کسی کو اتنی اس کی قیمتی چیز ہے مدد تو وہ ہر ایک کو دیتا پھرے، ہر ٹام ڈک اینڈ ہیری کو دیتا پھرے اور وہ آگے سے نخرہ دکھائیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ سب سے پہلی یہ بات ہوگی. دوسرے مطلب اور وہ کس کا ولی ہے اور وہ کرتا کیوں ہے؟ نہیں، وہ اور کس کا ولی ہے؟ وہ اور ہے واللہ ولی المتقین. اب ایک اور جو چیز آ گئی، ایک اور جو صفت آ گئی
کہ کس کا وہ ولی ہوتا ہے. ولی کا تو آپ کو پتہ چل گیا نا، سپورٹر ہوتا ہے یہ وہ سارا. لیکن وہ کس کا ولی ہوتا ہے؟ وہ ان کا ولی ہوتا ہے جو اس کی کانشیسنیس رکھتے ہیں. اب کانشیسنیس رکھنے کے لیے نا میں آپ کو صرف ایک چھوٹی سی مثال دے دیتی ہوں کہ میں بھی بڑی وہ ہوا کرتی تھی کہ بھئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الضار، یعنی نقصان پہنچانے والا، ضرر دینے والا، تکلیف دینے والا، پریشان کرنے والا. میں کہتی تھی جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو تواب ہے، جو اتنے اس کے خوبصورت نام ہے، یہ زار کیوں ہے؟ وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر مجھے جب بات یہ سمجھ میں آئی کہ ایک ماں نیٹ سے ایک ماں ہے اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کے چلتی جا رہی ہے سڑک کے کنارے، وہ بچہ اس سے ہاتھ چھڑا لیتا ہے اور سڑک کے درمیان میں جاتا ہے، ادھر سے ایک تیز رفتار گاڑی آ رہی ہوتی ہے، ماں جا کے اس کو زور سے دھکا دیتی ہے، بچے کو، خود بھی ماں جا کے گرتی ہے اور بچے کو بھی دھکا دے دیتی ہے، اس کا نقصان کر دیتی ہے. اس کے بازو پہ بروزز لگ جاتے ہیں، بہت ساری چوٹیں اس کو لگ جاتی ہیں. چلے شکر ہے ہڈی نہیں ٹوٹتی، بٹ خود کو بھی اس کو چوٹیں لگتی ہیں، ماں کو بھی، بچے کو بھی چوٹیں لگتی ہیں، اور اس کا خون نکل جاتا ہے کہیں نہ کہیں سے، تھوڑا زیادہ ہی نکل جاتا ہے. تو یہ ماں جو ہے وہ نقصان کر رہی ہے بچے کا؟ نہیں، اس نے چھوٹا نقصان دے کے اس بچے کو اس بڑے نقصان سے بچایا ہے کہ وہ جو تیز رفتار گاڑی آ رہی تھی وہ اس کو بالکل ہی کرپل کر دیتی. اس بڑے نقصان سے بچانے کے لیے اس نے اسے تکلیف پہنچائی اپنے بچے کو، اور اس کو ضرر پہنچایا، اس کا نقصان کیا. اب سمجھ؟ ہاں دیکھیں اچھی ہے نا یہ مثال. اس مثال کو کا دماغ تو وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ خیال کرتا ہے وہ تو ظاہر ہے دھکا دے دے گا، وہ بیڑا غرق اس میں نہ جا کے کسی پیٹ ہول میں گر جانا، وہ چھوٹا سا نقصان کر کے آپ کو، آپ کا اس لیے تو جو یہ کانشیسنیس اس کے ناموں کی بڑے خوبصورت ہیں، اس کے وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اس کے بڑے خوبصورت خوبصورت نام ہیں، ان سے، ان کی، اس کے ساتھ دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ سے. ٹھیک ہے، تو یہ تو ایک بات علیحدہ سے ہو گئی. لیکن وہ کس کا وہ ہے ولی؟ کس کا وہ بنتا ہے؟ جو اس کی کانشیسنیس رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، جو اس کی حیثیت کی، اس کی ذات کی، اس کی صفات کی کانشیسنیس رکھتے ہیں. صرف وہ جو متقین کا عام طور پہ مطلب قرآن حکیم میں جو اس سے ڈرتے ہیں، جو اس سے ڈرتے ہیں، تو وہ ڈرنے کی بجائے چلیں یہ بہتر لفظ استعمال کر لیں. اور میرا خیال ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ صرف ڈراتا ہی نہیں ہے، وہ آپ کے بہت سے کام کرتا ہے، بہت سی آپ کی بہتری کے، بھلائیوں کے. اس نے تو جس دن سے دنیا بنائی ہے وہ اسی کام میں لگا ہوا ہے کہ کسی طرح یہ میرا بندہ جو ہے یہ دوبارہ اپنے اسی خوبصورت گھر میں واپس آ جائے جس میں سے اس کو نکالا تھا شیطان نے. وہ تو ڈے ون سے اسی کام میں لگا ہوا ہے. اور اس نے آدم علیہ السلام کو نکالتے ہوئے کہہ دیا تھا کہ جب جب تمہارے پاس میری آئے گی نصیحت تو جو اس نصیحت کا کی کانشیسنیس رکھے گا، اس گائیڈنس کو مانے گا، اس کو اپنی لائف کے اوپر اپلائی کرے گا، وہ دوبارہ اس گھر میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، وہ اوکھا کام. ٹھیک ہے، آپ نے سے اگر ایک وہ چیز نعمت جو ہے اس کو ضائع ہونے دیا تو پھر اب اس نعمت کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے یو ہیو ٹو ٹوئل. ٹھیک ہے، آپ کو محنت کرنی پڑے گی. تو نہیں اقبال کو میں نہیں کوٹ کر رہی ہوں. ٹھیک ہے جی، چھوڑ دیں ابھی ذرا اقبال کا پیچھا اس وقت. آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے، کس کا ولی ہے؟ جو اس کی کانشیسنیس رکھتا ہے. اچھا اب یہ کرتا کیوں ہے اللہ؟ یہ سارا کام کرتا کیوں ہے؟ اللہ ولی بنتا کیوں ہے؟ یہ دیکھیں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. کیوں کرتا ہے وہ یہ کام؟ وہ اس لیے کرتا ہے کہ میں ان کو اندھیروں میں سے نکال کے روشنی میں لے آؤں. اللہ تمہارا، اللہ ان لوگوں کا ولی ہے جو اس کی باتیں مانتے ہیں. تو وہ کرتا کیوں ہے یہ ولایت دیتا کیوں ہے اپنی آپ کو؟ اس لیے دیتا ہے تاکہ وہ آپ کو اندھیروں میں سے نکال کے، یہ ظلمات کا جو لفظ ہے نا، دیکھیں ظلم اور ظلم یہ ایک ہی لفظ ہے، ظلمہ ایک ہی روٹ ورڈ ہے اس کا. یہ جو ظلم کرنا ہے جو اس میں ہوتا ہے کہ چھپاتا ہے بندہ یا زیادہ کر دیتا ہے، اوور، یعنی کہ ڈیو سے اوور کر دیتا ہے، تکلیف دینی ہو کسی کو، کسی کو سزا دینی ہو، اس طرح کی.
اور جو اصل میں ظلم کا مطلب ہے وہ یہ ہوتا ہے اندھیرا چھا جانا، چھپانا. تو اندھیرا کیوں کہ چھپا لیتے ہیں؟ اب دیکھیں آپ چلے جا رہے ہو تو آپ رسی پڑی ہو تو آپ سمجھیں گے کہ یہ سانپ ہے، یا رات کے وقت درختوں کی طرف آپ دیکھیں تو آپ کو لگے گا یہ تو کسی کا سار ہے، یہ تو لمبے لمبے کان ہیں، یہ وہ اس کے پتوں کے شیڈز، اور وہ جو ادھر سے روشنی کوئی آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی ہے، اندھیرا ہے کچھ ہے، تو آپ کو لگے گا کہ یہ تو یہاں پہ تو کوئی جن بھوت پریت کھڑا ہے. تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا میں نے تو یہی ویسے طریقہ رکھا ہوا تھا کہ جب اس طرح کا مجھے لگتا تھا کچھ ڈر، تو میں سیدھی اس چیز کی طرف چلی جاتی تھی، اس کو ٹچ کر کے کہتی تھی ہاں جی بولیں فرمائیں آپ کون ہیں. یہ کریں آپ لوگ بھی، اس سے بہت یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا تقویٰ، یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی کانشیسنیس کہ یہ جن ہے بھوت پریت ہے جو مرضی ہے، میں جو وہم لگا کے بیٹھ جاؤں یہاں اور میں ڈرتی مرتی رہوں ساری رات، میں جا کے دیکھ کیوں نہ لوں اور اس کو کیوں نہ کلیئر کر لوں اپنے دماغ میں کہ نہیں نہیں جی یہ درخت ہے، اس میں جو ادھر کا شیڈ ادھر کی جو روشنی ادھر کا سب آ رہا ہے اس کی وجہ سے یہ لگ رہا ہے. اور یقین کریں بالکل ایسے ہی لگتا ہوتا ہے. اور سانپ تو رسی تو سانپ بہت زیادہ لگتی ہے اور ہلنے بھی لگ جاتی ہے وہم جب لگ جاتا ہے. تو ظلمات سے نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ اندھیرے میں جو آپ ٹامک ٹوئیاں مارے ہوتے ہیں یا جو وہم آپ کے دماغوں میں پیدا ہو جاتے ہیں، یہ آپ کو اصل چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی، تو وہ پھر آپ کو اس اندھیرے سے نکال کے روشنی میں لے آتا ہے. روشنی میں دیکھیں آپ موتی بھی پرو سکتے ہیں کیونکہ اس کی باریک سی جو سوراخ ہوتا ہے وہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے، یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی روشنی کے اندر آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے، تو وہ آپ کو اندھیرے سے نکال کے نور روشنی کے اندر لے آئے. وہ اس لیے آپ کا ولی بنتا ہے. جب آپ اس پہ ایمان رکھتے ہیں، جب آپ اس کی باتیں ماننے لگتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ تو آپ ایک بالشت اس کی طرف جائیں تو وہ ایک ذرا بھر آپ کی طرف آئے گا، آپ اس کی طرف چل کے جائیں وہ دوڑ کے، آپ کو تو یہ والی حدیث یاد ہی ہوگی ٹھیک ہے نا، کہ وہ ذرا بھر آپ کے پاس، اور اگر آپ چل کے جائیں تو وہ دوڑ کے آپ کے پاس آئے گا. وہ تو ایسا ہی ہے آپ کو دینے کے لیے، پروٹیکشن دینے کے لیے، آپ کی کے ساتھ دوستی نبھانے کے لیے، وہ تو ایسا ہی ہے. تو وہ اس لیے یہ کرتا ہے کہ تاکہ آپ اب تو وہ ولی کس کا نہیں بنتا، مطلب کہ اس نے وارن کیا ہوا ہے کہ پھر میں ولی نہیں بنوں گا کس کس کا، یہ اس نے وارن کیا ہوا ہے. یہ ایسے نہیں کہا کہ میں نہیں بنوں گا ولی، میں نہیں تمہارا ولی بنوں گا، ایسے نہیں. اس نے کہا کہ جو یہ حرکتیں کرے گا پھر میری ولایت اس کو نہیں مل سکتی، میری دوستی، میری ہیلپ، میری وہ جو یعنی اونرشپ میں اس کی لیتا ہوں. جب کسی چیز کی اونرشپ لے لیتا ہے بندہ تو وہ اس کی کتنی کیئر کرتا ہے. تو اگر اللہ آپ کی اونرشپ لے لے کہ یہ میرا بندہ ہے تو پھر وہ کیا کرے گا، وہ اس کی بہت زیادہ دھیان کرے گا، اس کو سپورٹ کرے گا، اس کی ہیلپ کرے گا جہاں اس کو ضرورت ہوگی، جیسی ہیلپ کی ضرورت ہوگی وہ اسی طرح کی اس کی ہیلپ کرے گا. تو یہ تو ہو گیا کہ کیوں وہ کرتا ہے. اب کس کا وہ ولی نہیں بنتا، اس نے وارن کر دیا کہ یہ باتیں ہیں جن کا میں ولی نہیں بنتا. ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہے یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے یہ بات ہے کہ مَن یُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِیٍّ مِّن بَعْدِهِ. جو پھر اللہ کی باتیں نہیں مانتا، رستے پہ الٹے پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کو پھر ایک طرح سے گمراہی کے راستے پہ جو چلنا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے بعد پھر اس کا کوئی ولی ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے جی، یہ ہے جی 42 کی 44 آیت. آپ بھی پڑھا کریں تو پھر آپ کو اور زیادہ سمجھ میں آئے. دوسری بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وما اصابکم، تمہیں کوئی مصیبت تم پر نازل نہیں ہوتی مگر یہ کہ وہ تمہاری شامت اعمال ہوتی ہے، تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے وہ تمہارے اوپر نازل ہوتی ہے زیادہ تر. ٹھیک ہے، آزمائش ایک علیحدہ چیز ہے، وہ علیحدہ ٹاپک ہے، وہ بالکل ضرور ہے آزمائش اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، اور وہ کیوں ہوتی ہے کیا ہوتی ہے وہ علیحدہ سے ایک ٹاپک ہے، اس کو ہم ادھر نہیں وہ کرتے. بٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں جو تم زیادہ تر اکثر کیا ہوتا ہے، اکثر تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے تمہارے اوپر مصائب آتے ہیں. وہ کہہ رہا ہے میں تو، اور اللہ تو بہت سی باتوں کو معافی کر دیتا ہے، تمہارے بہت سے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو تو وہ معافی کر دیتا ہے. لیکن اگر آپ نے کوئی ایسا ایکشن کیا ہے، اس کا ریئیکشن تو ہوگا، کوئی شراب پیے گا تو جگر تو اس کا خراب ہوگا نا.
وہاں اللہ کیا کرے؟ ٹھیک ہے، ایکشن کا ریئیکشن تو ہوگا. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں یہ بہت سے تمہارے ایکشنز ہوتے ہیں جن کے ریئیکشن میں تمہارے اوپر مصیبتیں پڑتی ہیں. تو تم کیا سمجھتے ہو کہ تم کوئی چال چلو گے، کوئی چلاکی مارنے کی کوشش کرو گے تو تم اللہ کو عاجز کر لو گے؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اور تمہارے لیے اس کے علاوہ ولی اور مددگار کوئی ہو نہیں سکتا. ایسا نہ، یہ وارننگ ہے، بہت بڑی وارننگ ہے کہ دیکھو یہ تم نے نہیں کرنا کہ تم یہ سمجھو کہ بھئی ہائے ہائے میرے پہ مصیبت آ گئی تو میں کسی اور کو جا کے اپنا وہ، جیسے ہم اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے. بہت سے لوگ جو ہیں، بہت سے یہ کیا سید علی حجویری کے جائیں، وہ بہت بڑے انسان تھے، بہت نیک انسان تھے، بہت سے لوگوں کو انہوں نے بہت سی بھلائی کی باتیں سمجھائی ہیں. بٹ یہ تو نہیں ہے کہ وہ آپ کو آپ کہہ دیں کہ جی یاد آتا استغفر اللہ کہ میری مدد کر دے، اور مطلب اس طرح کے ہم لوگ کر دیتے ہیں نا، ہم بہت سی دعائیں کرنے لگ جاتے ہیں اور پھر اس کے اندر بہت سی غلط بھی چیزیں شامل کر لیتے ہیں. تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہارے کرتوتوں کے سبب اگر تمہارے اوپر کوئی مشکل آئی ہے تو مطلب کیا ہے کہ کوئی کسی اور کو ولی مددگار تم سمجھو گے تو وہ ہو نہیں سکتا اللہ کے علاوہ. اس مشکل مصیبت میں اپنے اللہ سے ہی مدد مانگو، اسی کو واپس ولی بنانے کی کوشش کرو. ٹھیک ہے جی، یہ ایک اللہ کی وارننگ ہے. اور یہ ہے جی 42 آیت کا سورت کا نمبر ہے اور 31 اس کی آیت ہے. پھر ایک اور کیا بات ہے، پھر کیا بات ہے جی، یہ 47 کی 11 آیت ہے. اور اس میں یہ ہے کہ بلکہ میں پہلے آپ کو یہ بتا دوں، اس کے لیے ایک حدیث ہے وہ میں آپ کو بتا دوں تاکہ پھر آپ کو یہ زیادہ کلیئر سمجھ میں آ جائے گی. میں وہ حدیث جو ہے نا بخاری شریف سے ڈائریکٹ ہی پڑھ دیتی ہوں تاکہ آپ بات سمجھ میں آئے. یہ احد کے ٹائم پہ آپ کو پتہ ہے نا کہ جو وہ تیر انداز وہاں سے اپنی جگہ چھوڑ کے چلے گئے تھے تو مسلمانوں کو بہت زیادہ جانی نقصان ہوا تھا، بہت زیادہ جانی نقصان ہوا تھا. حمزہ کی اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ان کی، اور بہت سے اس طرح کے صحابہ جو ہیں وہ شہید ہو گئے تھے. تو جب وہ سارا اپنی طرف سے انہوں نے مسلمانوں کو اچھی طرح سے سبق سکھا لیا، مار دیا اور شہید کر دیا، تو پھر وہ واپس چل پڑے. کافر جو مکہ سے آئے ہوئے تھے ابو سفیان کی اس میں ساری یہ تو ہسٹری پتہ. تو وہ ابو سفیان نے ایک ٹیلے پہ چڑھ کے تو اس نے کہا ہاں جی میں یہیں سے آپ کو پڑھ دیتی ہوں. اچھا، اس نے کیا کہا وہ جو ہے اپنا ابو سفیان، اس نے اس کے اوپر چڑھ کے نا ایک ٹیلے کے اوپر چڑھ کے تو کہا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی گئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چپ، اس کا کوئی جواب نہیں دینا. پھر اس نے کہا ابو بکر بھی گئے. وہ تو خوش ہو گیا کہ آگے سے جواب نہیں ملا، اس کا مطلب ہے گئے وہ. ابو بکر بھی گئے. انہوں نے کہا نہیں جواب دینا، چپ. آگے سے چپ رہے مسلمان. پھر اس نے کہا وہ اب چوڑ زیادہ چوڑ ہو گیا. کہتا ہے عمر بھی گیا. اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نہیں رہ سکتے تھے. انہوں نے کہا اللہ کے دشمن سب یہیں پہ ہیں، تجھے جن چیزوں سے تکلیف ہوگی نا وہ سب کے سب یہیں پہ موجود ہیں، وہ ایسے کوئی کہیں نہیں گیا. ٹھیک ہے. پھر اس نے کہا ہبل کی جے ہو. تو اور اس نے کیا کہا ہمارے پاس تو عزا ہے، ہمارے پاس نہیں. جب اس نے کہا نا ہبل کی جے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب اسے جواب دو. انہوں نے کہا جی کیا کہیں؟ انہوں نے کہا وہ اعلیٰ، اللہ اعلیٰ ہے. لفظ میں یہیں سے دیکھ کے بتا دوں آپ کو. وہ کیا ہے جی، میں نے اور ہی نکالی تھی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ادھر ہے. تو اس نے کہا جی کہ ہمارے پاس تو ہبل ہے، ہبل کی جے ہو، جیسے نعرہ مارتے ہیں نا ہبل کی جے ہو.
تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس کو جواب دو. تو انہوں نے کیا رپلائی ٹو ہم دے آسک واٹ میں وی سے، ہم کیا کہیں؟ تو انہوں نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اعلیٰ و اجل. یہ جواب دو آگے سے، اللہ ہو اعلیٰ و اجل، یہ اس کا جواب دو. پھر اس نے اچھا اس کا جواب دے دیا انہوں نے. اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ ہمارے پاس تو عزا ہے، تمہارے پاس تو کوئی عزا نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوبارہ اس کو جواب دو. انہوں نے کہا کیا جواب دیں؟ انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارا تو سپورٹر اور مددگار اور فرینڈ ان نیڈ جو ہے وہ اللہ ہے، تمہارے پاس تو کوئی اللہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے تو پرسونیفائی کر کے یہ حبل اور عزا اور لات اور منات یہ سارے ہمارے تو پرسونیفائڈ ہے. تم پتہ نہیں کون سے اللہ کے پیچھے لگے ہوئے ہو جو بالکل غیب ہے، نظر ہی کسی کو نہیں آتا. ٹھیک ہے نا، یہ ان کی اپنی سمجھ کی بات ہے نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو کہو اللہ اعلیٰ ہے اور اجل ہے، بہت جلیل القدر ہے. تمہارا بت تو جو ہے وہ پتھر کا بنا، ٹھڈا ماریں گے تو گر جائے گا. ٹھڈا تو نہیں ماریں گے، بڑے بڑے بت تھے وہ، تو انہیں گرائیں تو گر جائیں گے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلیٰ ہے اور اجل ہے، جلیل القدر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ انہوں نے جواب دیا تھا. تو اس وقت یہ جو تھی آیت وہ یہ تھی کہ بے انا ذالکا، یہ ہوا اس لیے ہے بے ان اللہ ولی الذین آمنوا، یہ اس لیے اس طرح کی بات ہوئی ہے کہ اللہ جو ہے وہ ان کا ولی ہے، ان کا دوست ہے، ان کا پروٹیکٹر ہے، ان کا سپورٹر ہے، ان کا ہیلپر ہے، جو کہ اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، یعنی وہ جو اس وقت بلیورز تھے. وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ، اور جو کافر ہیں، جو انکاری ہوتے ہیں اللہ کی ذات سے، اس کی صفات سے، ان کے لیے پھر کوئی مولا ہے نہیں ہے دنیا میں. وہ پچھلی آیت میں آپ نے دیکھا تھا نا کہ تم دنیا میں یہ سمجھ کے کہ میں اس کی ہیلپ لے لوں گا، میں اس کی ہیلپ لے لوں گا، کوئی مددگار کوئی ہیلپر نہیں ہے سوائے اللہ کے. اللہ کو تم ان چیزوں سے عاجز نہیں کر سکو گے. پچھلی آیت میں آپ نے دیکھ لیا تھا. یہ ہے جی 47 کی 11th آیت، اور یہ میں نے آپ کو بخاری کی حدیث کا نمبر ہے جی 4043، یہ بھی آپ دیکھ لیں بے شک. اچھا جی، اب جو بہت ہی امپورٹنٹ وارننگ ہے، بہت ہی امپورٹنٹ وارننگ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ سورہ بقرہ 2 نمبر کی سورت ہے، اس کی 120th آیت ہے، کائنڈلی اس کو پڑھیے گا ضرور. تو وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، ہرگز تم سے راضی، یرضا راضی، اور لن کا مطلب ہرگز نہیں ہونا، ہرگز تم سے یہ جو ہیں یہود اور نصارہ راضی نہیں ہوں گے. نہ یہود ہوں گے راضی تم سے کبھی، نہ تم سے نصارہ ہوں گے راضی، حتیٰ کہ یہاں تک کہ تم ان کو فالو نہ کرنا شروع کر دو، تب تک وہ تم سے راضی نہیں ہوں گے. کتنی بڑی وارننگ اللہ دے رہا ہے، آج تک کے لیے ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ اس زمانے کے لیے تھی، آج تک کے لیے لیونگ بک ہے یہ، فار آل ٹائمز ٹو کم ٹل قیامت، یہ لیونگ بک ہے. اس کی ہر لفظ کو ہمیں آج بھی اپلائی اسی طرح کرنا چاہیے جیسے 1400 سال پہلے اپلائی کرنے کی ضرورت تھی، یا سارے بیچ کے دور میں. تو تم ان کو جب تک فالو نہ کرنا شروع کر دو گے وہ تم سے راضی نہیں ہوں گے. پھر کیا ہے، اگر تم نے اس علم کے آنے کے بعد جو تمہاری طرف نازل کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، کا کی ضمیر ہے، جن بچوں نے وہ پڑھی ہوئی ہے عربک کلاسز میں لی ہوئی ہیں، کا مطلب ہے تم، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم اکیلے، ان کو ایڈریس اللہ کر رہے ہیں کہ تم سے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم انہیں فالو نہ کرنا. اور اگر تم نے ان کی خواہشوں کو فالو کرنا شروع کرو، چاہتے کیا ہیں، ہماری سویلائزیشن کو وہ کریں، قبول کریں، ہماری سویلائزیشن کے اوپر چلیں، ہماری سویلائزیشن جیسے ہم ہیں ویسے یہ بھی ہو جائیں. ٹھیک ہے، تو جب تک یہ علم آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ یہ علم جو ہم نے تمہارے اوپر نازل کیا ہے، اس کے آنے کے بعد اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو سمجھ لو ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر،
تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ولی اور کوئی مددگار نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود وہ پہن کے وہ جو ہوتا ہے آرمر سے وہ اپنے آپ کو کر کے تو نیچے آ جاتا ہے اور لڑنا شروع کر. ایسے نہیں ہوتا. وہ مدد اپنی بھیجتا ہے جس طرح کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے, جس کو اس کو وہ اس طرح کی مدد بھیجتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں ہم نے یہ نہیں سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ کیا خود نیچے اتر کے آ جائے گا. نہیں, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہارے لیے پھر کوئی مددگار اور کوئی ولی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب ایک اور کون سی وہ ہے وارننگ. وہ وارننگ ہے امت تخذوا من دونہ اولیاء, کیا وہ اللہ کے علاوہ کوئی اولیاء بناتے ہیں. واللہ هو الولی, بات سمجھ لو صرف اللہ ہی ہے جو ولی ہو سکتا ہے کسی کا, جو مددگار ہو سکتا ہے. اس سے پتہ ہے یہ بات کیا ہے ولی کے اوپر سے پھر وہ جو ایک وہ مولا کا لفظ ہے اس کو بھی ہم کر لیتے ہیں ایکسپلین کہ بھئی مولا کا جو لفظ ہے اسے کس طرح سے وہ مولا ولی سے ہی ہے نا, ولی اللہ. تو مولا وہ جو, اچھا مولا کا مطلب میں آپ کو پہلے بتا دوں. مولا کا مطلب ہوتا ہے پرورش کرنے والا, مالک, آقا, مخلص دوست, ساتھی, رفیق, آزاد کردہ غلام یا غلام کو آزاد کرنے والا. دونوں کے لیے مولا کا لفظ یوز ہوتا ہے. تابع, پیرو, محب, مددگار, یہ سارے مولا کے مطلب ہیں. تو وہ جو ایک حدیث ہے نا کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو, ہے نا, بہت امپورٹنٹ اور بڑی بہت زیادہ ریپیٹ ہوتی ہے ہمارے معاشرے کے اندر. تو وہ اس کے لیے ابو العباس ہیں, یہ جو لسان العرب کے وہ ہیں اس کو کمپائل کرنے والوں میں سے, نحویین میں سے. تو وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فی قولہ من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو, ای یعنی کہ وہ اس کا مطلب کیا ہے, من احبانی و تولانی فلیتولا, کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اور جو میری ولایت کا دم بھرتا ہے, میری دوستی کا, میرے مددگار کا جو دم بھرتا ہے, پھر اسے علی کو کے ساتھ بھی یہی محبت اور یہی دوستی اور اسی مدد کا کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی. اور انہوں نے اور کیا کہا, اے من نصرنی فلینصر, کہ جو میری مدد کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ علی کی بھی مدد کرے, اسی طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اسی طرح سے مدد کرے. یہ اس کی وہ جو عام بات ہمارے وہاں بہت زیادہ روم کر رہی ہوتی ہے کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا. تو اس کا مطلب انہوں نے کہا, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مجھ سے محبت رکھتا ہے, جو میری مدد کرتا ہے, جو میرے ساتھ وہ ولایت کا رشتہ نبھانے کی کوشش کرتا ہے, وہ علی کے ساتھ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی اسی طرح نبھائے, اور جو میری مدد کرتا ہے وہ ان کی بھی مدد کرے. تو یہ اس میں ایک یعنی کہ کنفیوژن ہے لوگوں کے درمیان میں کہ اس کا مطلب کیا ہے, مولا کا مطلب کیا ہے. تو مولا کا مطلب آزاد کرنے والا بھی اور آزاد کردہ غلام بھی, دونوں ہی ہیں مولا کے مطلب. تو جس جگہ پہ وہ اس کا جو مطلب فٹ ہوتا ہو پھر وہ کرتے ہیں نا, یہ تو نہیں کہ ہر اس میں وہ کر لیں. اچھا جی, اب اور کیا ہم نے, ہاں اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بھلا طریقہ کیا ہے اس اللہ کی ولایت کو حاصل کرنے کا, اللہ کی دوستی کو, اللہ کی مدد کو, اللہ کی اونرشپ, ہم اپنے آپ کو اللہ کے اونرشپ میں دینے کے لیے. تو اس کا طریقہ کیا ہے, کیسے ہم یہ کر سکتے ہیں. تو اتنی پیارا طریقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے کہ یہ ہے جی 22 کی 78 آئے, 22 کی 78 آئے. وہ کیا ہے, وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ ہوا مولا ہوں فنعم المولا ونعم النصیر. 4 5 6 لفظ ہیں اور آپ کو ساری اس کی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بات بتا دی کہ کیا کرنا ہے, طریقہ کیا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ, اللہ تعالیٰ کے ساتھ چپک جاؤ, اس کی رسی کو پکا پکڑ لو. اعتصام باللہ جسے کہتے ہیں, یا اعتصام اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو.
پھر وہ ٹوٹے گی نہیں، پھر وہ ٹوٹے گی نہیں۔ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو پورا پورا جوڑ لو، مضبوطی سے جوڑ لو۔ ہوا مولاکم، وہی تمہارا مددگار ہے۔ نعم المولا فنعم المولا ونعم النصیر، کیا ہی خوبصورت وہ مولا ہے، اور کیا ہی خوبصورت وہ مددگار ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یہ 22 کی 78 آیت ہے۔ یہ ہے ایک طریقہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو بتایا ہے، اور ایک اور جو تسلی اس نے دی ہے کہ واللہ عالم بِأَعْدَائِكُمْ، تمہارے ساتھ دشمنیاں کرتے ہیں نا لوگ، انسان جو ہیں وہ دشمنیاں کرتے ہیں، ذرا سی بات کر دو تو دشمن بن جاتے ہیں، ذرا ان کی مرضی کے خلاف بات ہو تو دشمنی پہ اتر آتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ بڑی اچھی طرح جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، تو تمہیں اللہ تعالیٰ کا ساتھ جو ہے وہی کافی ہے ولی کے طور پہ، اور وہی کافی ہے تمہیں اللہ تعالیٰ کا ساتھ مددگار کے طور پہ۔ یہ ہے جی 4 کی 45 آیت۔ تو یہ ہمیں آج اگر یہ سمجھنے میں، سمجھانے میں یہ کامیاب ہو گئی کہ ولی کون ہوتا ہے، اور اللہ کی کو جو وارننگ اس نے دی ہوئی ہے کہ بھئی کون پھر نہیں ہو سکتا اللہ کا ولی، اور پھر جو اس نے طریقہ بتایا ہوا ہے، اگر میں یہ سب سمجھانے میں کامیاب ہوئی ہوں تو کائنڈلی یہ جو ہوتا ہے اس میں کمنٹ بھی کیا کریں، اگر آپ کو اچھا لگے تو اپنے دوستوں وغیرہ سے شیئر بھی کیا کریں۔ یہ یوٹیوب چینل کے اوپر میں ڈالتی ہوں گرینی نیم کے نام سے، GRANNYNAM۔ آپ یوٹیوب پہ جا کے گرینی نیم لکھیں تو وہاں پہ میرا ساری یہ آ جائیں گے۔ سبسکرائب کریں اس کو، اپنے دوستوں سے شیئر کریں اف یو لائک اٹ۔ تو تھینک یو سو مچ جی فار لسننگ۔ آج کے لیے پھر اتنا ہی، اللہ حافظ۔